امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا۔ عامر سہیل کراچی سے پوچھتے ہیں، میرا سوال یہ ہے کہ امام کے پیچھے جہری اور سری رکعتوں میں فاتحہ پڑھنی چاہیے کہ نہیں پڑھنی چاہیے؟ نہیں پڑھنی چاہیے، کیونکہ صحیح حدیث میں ہے من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، جس شخص کا کوئی امام ہو تو امام کی قراءت مقتدی کے لیے کافی ہے۔ اس میں نبی نے فرق نہیں کیا فاتحہ ہو یا غیر فاتحہ، اور جہری ہو یا سری، سب نمازوں کے بارے میں یہ حدیث ہے۔ دوسری بات، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو غور سے سنو۔ یہ آیت خطبے کے بارے میں بھی ہے، جمعے کے، اور نماز کے بارے میں بھی ہے، سب اس کا مصداق ہے۔ جب بھی قرآن سنانے کی نیت سے پڑھا جائے گا تو استماع واجب ہے، اس کو سنا جائے گا۔ ایک تو ہوتا ہے نا کوئی اپنے طور پہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے تو وہ تو کر رہا ہے، ٹھیک ہے، آپ سنیں نہ سنیں، لیکن جہاں محفل ہو، باقاعدہ قرآن سننے سنانے کا عمل ہو، وہاں غور سے سننا لازم ہے۔ تو جیسے محفل قرات ہوتی ہیں یا خطبے میں باقاعدہ سنانے کا عمل ہوتا ہے، اسی طرح نماز میں بھی۔ تو قرآن کی اس آیت کی روشنی میں بھی ہمارا موقف، امام حنیفہ کا موقف اور بہت سے فقہاء کا موقف یہی ہے، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی موقف یہی ہے کہ تلاوت نہ کی جائے بلکہ خاموش رہا جائے امام کے پیچھے، چاہے فاتحہ ہو یا غیر فاتحہ ہو۔ بعض لوگ جو حدیث پیش کرتے ہیں بخاری کی، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، تو بھائی پوری حدیث صحیح ہے، مسلم میں من لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب فصاعدا، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں کہ جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا پلس قرات نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ تو اب ساری امت کا اجماع ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کے بعد والی سورت نہیں پڑھی جائے گی۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو اس حدیث کا مطلب ہے وہی دوسری حدیث کا بھی مطلب ہے۔ اس حدیث کا مطلب ہے جو فاتحہ نہیں پڑھتا اور پلس قرات نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ کیا مطلب؟ کہ جب امام نے پڑھ لی ہے تو آپ کی بھی تلاوت اور قرات سورہ فاتحہ ہو گئی ہے، یعنی اس کا مطلب ہے چاہے حقیقتاً پڑھے یا حکماً پڑھے، امام نے پڑھ لی ہے تو آپ نے بھی پڑھ لی ہے، کیونکہ امام کا عمل آپ کی طرف منسوب ہوگا اور آپ کا عمل امام کی طرف منسوب ہوگا۔ الامام ضامن، حدیث میں آتا ہے امام ضامن ہے، تو ورنہ پھر آپ سورہ فاتحہ کے بعد تلاوت کو بھی واجب قرار دینا امام کے پیچھے۔ تو جیسے اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ حدیث میں مسلم کے الفاظ ہیں جو فاتحہ پلس تلاوت نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہوتی، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ امام کے پیچھے تلاوت کو لازم نہیں کہتے، آپ کہتے ہیں سورہ فاتحہ کے بعد امام تلاوت کرے گا، مقتدی نہیں کریں گے۔ تو جیسے امام کی تلاوت مقتدی ہی کی تلاوت ہے اور ہم مان لیں گے کہ گویا مقتدی نے کر لی ہے، تو ایسے ہی امام نے فاتحہ پڑھ لی، تو اب اس نماز کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ مقتدیوں نے نہیں پڑھی ہے، امام کے پڑھنے سے مقتدی بھی پڑھنے والے ہی کہلائیں گے، کیونکہ ان پہ سننا لازم تھا، تو ان کا سننے کا عمل ہی پڑھنا کہلائے گا۔ تو یہ مطلب ہے۔ باقی جس حدیث میں یہ آتا ہے کہ امام کے پیچھے تلاوت نہ کرو سوائے فاتحہ کے، تو وہ حدیث ان دلائل کے مقابلے میں کمزور ہے، کیونکہ قرآن جب کہہ رہا ہے اور پھر دوسری صحیح حدیث میں آتا ہے تو وہ اس لیول کی نہیں ہے، اتنی مضبوط نہیں ہے کہ اس کو ان آیتوں کے لیے اور ان احادیث کا ناسخ قرار دیا جا سکے۔ اس لیے مضبوط موقف ہمارا اس بارے میں یہی ہے کہ امام کے جو فاتحہ ہے اور امام کی جو تلاوت ہے وہ مقتدی کے لیے کافی ہے۔